صحابہ جا رہے ہیں غزوہ خیبر، اعلیٰ حضرت فرمایا نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غر شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عامر بن عقبہ بھی حضور دے نال، اور صحابہ نے کیا عامر کوئی نعت تے سناؤ، تے حضرت عامر بن عقبہ اے سلمہ بن عقبہ دے بھائین جڑے گھوڑے نالوں بھی تیز دوڑ دے سن، پیدل گھوڑ سوار نو جا ملدے سن حضرت سلمہ بن عقبہ، یہ انہاں دے بھائین حضرت عامر بن عقبہ۔ صحابہ نے انہوں نے کیا جناب کوئی نعت تے سناؤ، تے آپ نے پھر نعت پڑھی اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھدے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تے سانو اللہ دا کیویں پتہ لگدا، یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تے اسی روزے کیویں رکھ دے، یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تے اسی اللہ دی تصدیق کیویں کر دے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا، یا رسول اللہ جدوں تک اسی زندہ ہاں تہاڈے نام تے جانا دیندے رہاں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو سنیا نا کہ حضرت عامر بن عقبہ بڑے ترنم نالے پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یا اللہ عامر بن عقبہ تے رحم کر، تو حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے کہ حضرت حضور نے فرمایا کہ عامر بن عقبہ تے رحم کر، اتنے رحم دا معنی اسی اور لانے ہیں، تے حضور نے فرمایا یا اللہ عامر بن عقبہ تے رحم کر، تے حضرت فاروق اعظم سمجھ گیا کہ اس غزوے عامر بن عقبہ نو شہادت مل جانی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عامر بن عقبہ دی اجے مزید لوڑ ہے۔ پھر ایک بڑا مسئلہ اتنے آ گیا، وہ مسئلہ یہ آیا کہ حضرت عامر بن عقبہ تلوار چلاندیاں اپنی تلوار نہ شہید ہو گئے، جدو حضور نو پتہ لگیا حضور نے فرمایا چلائی اللہ اور اس دے رسول دے دشمن دے خلاف ہے، اللہ نو گوارا نہیں ہویا کہ اے میرے کسی دشمن دی تلوار نہ، اے اپنی ہی تلوار نال واپس شہید ہو گیا، اے شہید ہے۔ اور اقبال کہندا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر ہے جن کا خو، بس حضور دی نعتاں پڑھیاں صحابہ نے جہاد تے جاندے ہوئے، ہاں جی، اور کیا کہ یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تے سانو کیویں پتہ لگدا کہ اسی نمازاں کیویں پڑھنیاں، اس واسطے حضور اسی تہانوں تے عین کردے ہیں ویکھیا تے اساں پیچھے عین کر کے ہاتھ بن لیں، یا رسول اللہ اسی تہانوں رکوع کردے ہیں ویکھیا اسی تہاڈے پیچھے رکوع چلے گئے ہاں، یا رسول اللہ اسی تہانوں سجدے جاندے ہیں ویکھیا اسی تہاڈے پیچھے سجدے چلے گئے ہاں، اگر ایک گل نہیں تو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، میرے حبیب ذرا تہاڈا چہرہ انور اسی بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہاں، تو تے میں آسمان ال دیکھیے تے نماز دے دوران منع، لیکن حضور این کر کے آسمان ال نگاہ اٹھان تو کعبہ ہی بدل جائے، قبلہ ہی بدل جاوے۔ اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تے صحابہ نے بھی اے نہیں کیا کہ قبلہ تے ادھر سی کہ حضور ادھر جا رہے ہیں، فرمایا کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو حضور ساڈا قبلہ تو ادھر ہی ہے نا جدھر تساں منہ کرو گے۔ امام الانبیاء جس غزوے بھی تشریف لے کے جاندے حضور اس غزوے دے ختم ہون تو بعد 3 دن اتھے قیام فرماندے اس سے مقام تے، تاکہ کسی کوئی دم خم ہے تو دوبارہ آ جاوے، ایویں نہیں اعلیٰ نے فرمایا وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ امام الانبیاء جس غزوے تشریف لے کے جاندے حضور 3 دن تک اتھے قیام کر دے، تاکہ کسی نو کوئی گھمنڈ ہے، کسی نو کوئی غلط فہمی ہے وہ دوبارہ آ جاوے۔ امام الانبیاء صلی اللہ غزوہ بدر ختم ہو گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں، اقبال نے کہا نا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دے آیا، حضور مسکرائے۔ ہن اے بات دا مسئلہ بھی علماء دسن گے کہ مقتدیاں نو یا امام نو نماز دے دوران کتھے دیکھنا چاہیے، تے تے صحابہ کو پوچھا جائے گا بھی تانوں نماز دے دوران کیویں پتہ لگیا کہ حضور مسکرائے؟ جدوں نماز ختم ہوئی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاماں نے عرض کی یا رسول اللہ تسی نماز پڑھاندے پہلے کدی نہیں مسکرائے، اس تو اے بھی پتہ لگدا بھی پہلے بھی حضور والی ویکھدے سن نماز پڑھدے، اے اچانک نہیں۔ انہوں نے کہا حضور آج تسی نماز پڑھاندے ہیں مسکرائے ہو، حضور نے فرمایا میرے سامنے میکائیل علیہ السلام گزرے اور انہاں دے پراں تے بدر دا گرد و غبار سی، اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہن اجازت ہے، ہن اسی واپس چلے جائیے، ادھروں آئے ہیں تے اجازت ادھروں مانگ رہے ہیں۔ اعلیٰ نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میکائیل علیہ السلام بھی جانتے سن جیتھوں اجازت نہ ملی تو اتھوں واپس نہیں جایا جانا، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت ہے، انہوں نے اجازت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکرا کے کیا ٹھیک ہے تسی جاؤ اللہ تعالیٰ، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح ہاں ہر رسول و ولی ہے، بس ہاں جی، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے،
اور رکتے ہیں یہیں قدم آ کے اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے۔ حضور دا داری ہے جتھے آگے جس نوں بھی قیامت تک پناہ ملے گی وہ حضور دی بارگاہ چ ملے گی، اور حضور نال ہی محبت کرنی، اور کیویں کرنی بھائی؟ کیویں کرنی؟ انے واہ کرنی۔ بس جدھروں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آوے اگے حضور دی ذات کھڑی، جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات ہی کھڑی، اور جتنیاں تحقیقاں جتنیاں کوئی کرے گا ساریاں چیزاں آئے گا۔ وہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے گل مکا دیتی، حضرت امام ربانی دی اسی گل جناب اس دی ٹور دینے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو پوچھن والے پوچھا، انہوں نے کہا تانوں رب نال زیادہ پیار ہے یا حضور نال زیادہ پیار ہے؟ رب نال زیادہ پیار ہے یا حضور نال زیادہ پیار ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق پہلے بھی مکے دی نہ گلیاں چ ہوندا سی، حضور دے واسطے نہ رب تک پہنچا۔ بس اتنی بات ہے، حضور آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیج دیتا، ہن قیامت تک کسی دی گل نہیں ہونی، گل ہوئے گی تو صرف حضور دی ہوئے گی، صرف حضور دی ہوئے گی، جتے ہر چیز نو آ کے خیرات مل گئی، جتے ہر چیز آ کے جناب ہر وہ کہندے ہیں امام الانبیاء آ گئے، علم نو بھی علم ہو گیا، عقل نو بھی عقل ہے جی، تیری نگاہ ناز سے عقل غیاب ہو عشق حضور ہو، عقل جناب محو جستجو رہے قیامت تک، اے بھی تیری نگاہ ناز دا صدقہ کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بے دم، میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بے دم، وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت، اور محبت ان جن بابا جی نے کر کے دکھائی، حضور دے نال محبت تے انے واہ محبت، انے واہ محبت، اور جتھوں بھی کوئی گل آوے اتھوں ساری گل موڑ کے حضور دی بارگاہ لے جانے۔ اے جملہ ساڈے جناب بابا جی نے کوئی اے جملہ او اے جڑا قیامت تک تولیا نہیں جا سکدا۔ فرمایا اسی صحابہ و اہل بیت نوں انہاں دی ذاتی حیثیت نال نہیں منیا، اسی صحابہ نوں بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا، اہل بیت نوں بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا، تے قیامت تک جنوں منن گے او حضور دی وجہ نال منن گے۔ اے جملہ اتنا ڈاڈا ہے جی، بعض بدبخت کہندے رہنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے خلفاء مل گئے، اور بعض بدبخت کہندے کہ حضور دی قسمت اچھی کہ جناب امام حسن اور امام حسین جیسے نواسے مل گئے۔ بابا جی نے فرمایا بدبختو، حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے، ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے، حضور دی وجہ نال جدو ایتھے گل آ جائے گی پھر جناب پھر تک حضرت جناب فاروق اعظم دے سامنے این کر کے حضرت بلال گزرن تے فرمانا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا حبشے دا غلام بلال وہ بھی ساڈا سردار۔ بس اور حضرت فاروق اعظم ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی اتنے ڈاڈے ہون لیکن حضرت بلال نو ویکھن تے فرمایا یا سیدنا بلال، ہاں جی فرمایا بلال ساڈا سردار ہے، این کر کے لین لگی ہوئے مسجد نبی کر کے این کر کے لین لگی ہوئے تے این کر کے حضرت فاروق اعظم باہر کر کے این گردن کڈن، فرمایا بلال اے لین تیرے واسطے نہیں، تو ادھروں دیا ادھروں دیا۔ فرمایا جدو حضور کول کوئی نہیں سی بلال تو میرے آقا دی خدمت کردا سا، اے لین انہاں واسطے جڑے بعد چوں آئے تو ادھروں دیا۔ کی وجہ کی؟ صرف حضور دی ذات، وجہ کی؟ صرف حضور دی ذات۔ بس جس نوں بھی اسی قیامت تک مننا گے حضور دی وجہ نہ مننا گے، ساڈے کول معیار ہی ایک ہے، پیمانہ ہی ایک ہے، سانو منن دا طریقہ بھی بابا جی نہیں دسیا۔ بس صحابہ دا یہی سنت ہے کہ حضرت کعب بن مالک دے نال جدو حضور ناراض ہوئے تے انہاں دے جناب پپی ذات سن سامنے، جناب او کہندے سن مینوں مدینہ پاک سب نال زیادہ انہاں نال پیار سی، کہندے نے باغ چ گوڈی کر رہا ہے تے کہندے نے میں اتوں دی سلام دیتا کہ السلام علیکم، انہاں جواب نہیں دیتا، میں دوسری باری میں قسم چک کے کیا کہ یا اللہ دی قسم ہے میں اللہ اور اس دے رسول نال پیار کردا، انہاں کہا سانو نہیں پتہ تو کردا یا نہیں کردا، حضور نے منع فرمایا تیرے نال گل نہیں کرنی، ہن میں تیرے نال گل نہیں کر سکدا۔ حضور دی گل آ جاوے پھر ایتھے تک گل ہے، اس واسطے اساں کائنات ایک ہی ذات نو منیا بس، اور جس نو مناں گے وہ حضور دی وجہ نال مناں گے، ورنہ جناب کوئی بھی کتنا اڑ کے بھی آ جاوے، کوئی جتھوں کر کے مرضی آ جاوے، جدو حضور دی گل آ جائے گی پھر اسی ساری کائنات دی گلاں پیچھے چڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت دی اور حضور دے عشق دی اور حضور دی محبت دی گل کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ تہانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تہانوں تے مینوں او محبت رسول عطا فرمائے، اس دا ذرہ سارا تو نہیں لے سکتے نا، اے محبت چک سکتے ہیں، ہے جی
بابا جی فرماتے سن محبت وچ امتحان تاں ہوندے کہ کوئی کم ظرف دعویٰ نہ کر سکے. محبت امتحان تاں لیندی کہ تاکہ کوئی کم ظرف چھوٹے ظرف والا دعویٰ کر نہ سکے. جے بابا جی نے کیا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا تے ایویں چھڑ دیتا گیا. عشق نے کیا نہیں نہیں انج نہیں, اسی گھسیٹاں گے بھی صحیح, اس عالم وچ گھسیٹاں گے, سیڑھیاں تو لاواں گے, جیلاں چ لے جاواں گے. میں خود چشمدید گواہ ہاں نا, میں تے اس دا خود گواہ ہاں. میں کہ جی اسی تانوں کہندے سائیں بڑے ظالمن انہاں جناب جیلاں چ انہاں نہیں چھڑنا ہے, تانوں لے آن گے. تے بابا جی نے فرمایا جھلیا تو کی سمجھنا کہ جیل وچ آن ساڈا عشق تھوڑا ہو جائے گا. فرمایا زندہ میں بھی نہ گئی شورش جنوں اپنی, اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سریگا. بابا جی نے فرمایا جھلیا تیرا کی خیال ہے اے عشق دا اسی او جناب حضور دی محبت دا دم بھری پھر دیں کہ جیلاں جا کے بس ہو جائے گی. فرمایا نہیں, لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا. پھر اتھے تک کیا, اتھے تک کیا فرمایا حضور دے نا تے کوئی گالے چ رسی پائے تے گھسیٹنا شروع کرے, ساڈے جسم دا جناب اتوں ماس بھی اتر جائے, پھر گوشت بھی اتر جائے, پھر ہڈیاں بھی جناب رگڑ کے اتر جان. پھر پوچھے کہے کہ مولوی خادم تیرا کی کریے, تے میں کہاں ذرا حضور دے نا تے تھوڑا اور اگے لے چلو, تھوڑا اور اگے لے چلو, تھوڑا اور اگے لے چلو. میرے عملن ہویا, دعوت ہو گیا. دعوے تے ساڈے ورگے بھی بڑے بڑے کر دیندے نا, لیکن پھر عملن ہویا 2006 تو لے کے تھانے چ, پھر کوتوالی چ, پھر CIA, پھر جناب اتھوں اگے, پھر جناب اگے, پھر اور اگے, پھر جناب اگے جیلاں چ, اگے جناب پھر بلاکاں چ, اگے جناب پھر موت دیاں چکیاں چ, اوتھے تک. پھر بابا جی آئی کہندے رہے جھلے اے حضور دی محبت دا او نشہ تھوڑی جڑا انہاں گلاں نال اتر جائے گا جی, بلکہ مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. جدو سختیاں آن تے پھر اے مطلب نہیں ہوندا کہ جناب ہن پیچھے ہٹ جانا. میں اپنے کناں نال سنیا این کر کے جدو دی چوک دے مقام تے گڈی لے آئے تے انہوں نے کہا جناب بڑے حالات خراب ہیں تسی باؤ. بابا جی نے فرمایا ہن حالات خراب ہیں تے مولوی خادم نس جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور اساں اج تک ہی سنیا جس نے آ کے کیا کہ جناب حالات نہیں ٹھیک این کر کے جدو میں خود موجود سا, میں کہا جی گولیاں بھی چل گئی ہیں ہن تے فیض آباد دے مقام تے. فرمایا ہن دی تے چس آئے گی. ایک گل اس بات دی دلیل ہے کہ اتنے مشکل حالات جدو آگے کیا جناب گولی چل گئی انج ہو گیا. تے فرمایا تیرا کی خیال ہے بھی ہن چلیے واپس. فرمایا ہونی تو مزہ آئے گا, ہونی تو چس آئے گا. لفظ کیا فرمایا ہانی تو چس بنے گی. اور پھر بڑی کہ نہیں چس بنی. یاد رکھنا کامیابیاں ہمیشہ مشکلات دی پشت تے سوار ہو کے آندی. ایک ہے مجمع دے تے پھٹے توڑنے, ایک گل ہو رہے این کر کے جناب مجمع دیکھنا تے جناب او بلے 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 ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں گلاں کر دینیاں کہ بعد چ جناب پتہ ہی نہ لگے. ایک ہے کہ مجمع دے اندر کہنا میں کتا پاک رسول اللہ دا, تے جناب جدو واڑی آ جاوے تے پھر کہنا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. بس حضور سے محبت کرنی ہے اور انے واہ کرنی ہے, انے واہ کرنی ہے, انے واہ کرنی ہے, اور اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے امیر المجاہدین نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عمل عطا فرمائے اور حضور سے سچی پکی وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک